ون پیج کے ایک حصے نے اپنی کامیابی پوری دنیا سے منوا لی، دوسرا حصہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ٹیکس، توانائی کے اخراجات، بے تحاشا مسائل میں کمی لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیا ون پیج کو کسی قسم کا سیاسی خطرہ ہو سکتا ہے یا وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے اس طرح کے کسی بحران کا؟ دیکھیے، جب یہ نظام قائم ہوا تھا، جس طرح کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نظام کے تحت ہم اس ملک کو، مملکت کو واپس اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے، واپس پٹری پہ چڑھ جائے گی، یہ مقصد تھا۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ 80 سے 90% تو معاشی مسائل تھے جس کو لے کے آنا تھا سامنے۔ لیکن ہوا کیا کہ سیاسی عدم استحکام جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس نظام کے ساتھ، اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا، اس کو حل کرنے کے دو تین ہی طریقے رہ گئے تھے۔ سیاسی عدم استحکام تو چلتا جا رہا تھا پچھلے 2 سال 2.5 سال ہو رہا، جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں، اب 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا۔ اس کے لیے 2-3 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ معاشی، پہلا طریقہ بلکہ مین جو طریقہ تھا، اور امید یہ تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنی ترقی کر لیں گے، ہم جب اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے کہ عام آدمی کے اندر اس نظام کی ساکھ بن جائے گی، اس کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو پایا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک موقع آیا جس کے اندر کہ ایک عسکری پرفارمنس کو ہم نے، ایک انڈیا کے خلاف جب ہماری چھوٹی سی اسکرمش ہوئی، اس کے اندر ایک بہترین پرفارمنس دی گئی پاکستانی افواج کی طرف سے، جس کے بعد پاکستان کی افواج کی ساکھ کہاں سے کہاں چلے گی۔ اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے معاملات، آپ کی حکومت نے اسی عسکری برتری کو، جو کہ پاکستانی عسکری پرفارمنس کو، برتری کا لفظ غلط ہے، عسکری بہتر پرفارمنس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، ابھی تک استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ایک تعریف کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کرتے ہیں، کبھی دوسرے، تو ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا اس چیز کو اوپر، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں جو کہ اسٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس کے بعد اس کا یہی وجہ بنی کہ اس کو اور اسٹرینتھ کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی ریکگنیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اسی کو ہم نے لیوریج کیا اپنے سفارتی محاذ کے اوپر، اسی عسکری بہتری کو، برتری کو۔ اچھا، ان دو تو حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے، اور کچھ بھی اس کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ دکھا سکتی کسی کو جس سے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر پاتی۔ اس نے بھی عسکری برتری، عسکری بہتر پرفارمنس کو استعمال کیا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ معاشی۔ تو اب وہ جو عسکری والے ہیں یا جو باقی جنہوں نے پرفارمنس دی، یا وہ جو نظام کا ایک اور دوسرا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب کچھ آپ بھی کر کے دکھائیے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا سبق دیا گیا؟ آپ کو دیا گیا کرپٹو، آپ کو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور آپ کو دیا گیا مائننگ۔ دو چیزیں ہوا میں ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پاکستان کی طرح کی قوم کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا، کرپٹو کا کیا مستقبل ہے یا اے آئی کا کیا مستقبل ہوگا۔ پاکستان اس لیڈر میں بہت نیچے ہے، مائننگ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے۔ جب کچھ نکلے گا تو دیکھیں گے کتنے سال میں نکلے گا، اس کا بھی تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ جو کام کرنے والے تھے وہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو صوبے جیسے NFC ایوارڈ ہے، جیسے باقی معاملات ہیں، ایگریکلچر کا معاملہ ہے، پانی کی سٹوریج کا معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ ہوا، وہ سب کے سب یہ جو آپس میں جو صوبائی مسائل ہیں اس کے اندر الجھ کے رہ گئے۔ KP کا مسئلہ اور اس کے ساتھ الجھ کے رہ گیا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جس سے کہ نظام واپس آئے۔ کیا اس نظام کو خطرہ ہے؟ میری نظر میں ہرگز نہیں ہے، لیکن اپنی جو ترجیح ہیں، ترجیحات کو بدلنا پڑے گا تاکہ نظام کچھ دیر اور چلتا ہے۔ شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مجھے مختصراً فرمائیے گا کہ ایک تو سیاسی بیانیے کا نہ ہونا اور پھر حکومتی عوامی تعلق میں ٹرسٹ نہ ہونا، یہ کتنا بڑا دباؤ یا ایک فیکٹر بن سکتا ہے اس ون پیج کے لیے یا اس سسٹم کے لیے جو اس حکومت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے؟ بدقسمتی سے جو سیاسی بیانیہ ہے وہ کس بنیاد پہ بنائیں، کس چیز پہ بنائیں؟ نفرت کی بنیاد پہ وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، نفرت کی بنیاد پہ۔ تو نفرت کی بنیاد پہ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں۔ آپ کو آپ کا عمل بیانیہ بنتا ہے، اور آپ کا عمل آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دکھانے کے لیے، سوائے برا بھلا کہنے کے، سوائے کسی کو گالیاں دینے کے، کسی کو یہ کرنے کے۔ تو سارے نظام کو، عوام کو، ہر ایک کو الجھا دیا گیا ہے صرف ایک بتی کے پیچھے کہ اچھا اس کو سب ملائن کرو، گالیاں دو۔ وہ تو ایک فیکٹر ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ صحیح۔ باقی ساری قوم باہر بیٹھی ہے، ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے۔ ہم سب نے تو کام کرنا ہے نا کچھ دکھانے کے لیے۔ اس ایک آدمی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پرفارمنس تو ان لوگوں کی ہے جو جیلوں سے باہر ہیں، جو طاقت کے محور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو بالکل جائز اٹھتا ہے، لیکن کیا اس سے امیڈیٹلی کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں خطرہ نہیں ہے، لیکن اپنی ترجیحات کو بہتر اور
ज़्यादा और चेंज करना पड़ेगा। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अहम तरामीम भी हुई, क़वानीन साजियाँ भी हुई और ताकत का इर्तिकाज़ भी हमें दिखाई दिया। अब इसके बाद निज़ाम भी चाहता है कि वो उस जगह पर मौजूद हो, लेकिन क्या निज़ाम को वो जगह नहीं दिखती और वो डिलीवरी के लिए दबाव बढ़ा रहा है हुकूमत की तरफ? देखें, बात सुने, मैं तो अक्सर इन बोगस थर्ड क्लास किस्म के सरकारी इशारिये उनका मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ कि असल माशी इशारिये, इसके लिए अकल की ज़रूरत नहीं है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाज़ारों, गलियों में भूख, बेरोज़गारी के कोयलों पे रींग रहे हैं। ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़, दूसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। निज़ाम कोई नहीं रह गया। बहरान तो एक बात याद रखना, वो आंधी तूफ़ान की तरह उरूज की तरफ जा रहा है और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के सतूनों पे खड़ी इकॉनमी को दुनिया की कोई ताकत संभाला नहीं दे। पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है नाइंसाफी पे, करप्शन पे, इनकॉम्पिटेंस पे। एक मिसाल, एक जुमला, कभी सोचा है कि इख्तियारात में और तनख्वाहों में कितना गैर इंसानी इंस्पेक्टर्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हर डिपार्टमेंट की, कस्टम्स हो, एक्साइज हो, फूड हो, फलाना व्हाटएवर। कभी उनकी तनख्वाहें गौर करो और फिर ये सोचो कि वो जिंदा कैसे हैं। 1.5 लाख की औकात अब कोई रह गई है? ये झूठ का कारोबार है। 5,000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 500 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है। झूठ पे खड़ा है सारा निजाम और ये चलेगा नहीं। इट हैज टू कोलैप्स। सर हसन साहब, ये इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस ऊपर तरजीहात दुरुस्त करने की बात है। क्या आज की हुकूमत और निजाम की तरजीहात है इन चीजों से निमटना या अहलियत है इनसे निमटने की? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो ह्यूमन मटीरियल ही नहीं है। आप भेड़िए को रख दो भेड़ों की रखवाली पे, उनको सूट ही नहीं करता। और जिस मुल्क में आज तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकी 78 साल में इंडियंस ने, ठीक फजूल बात। ज़ैगम साहब, कोई निज़ाम तरमीम करके अपने आप को जितना भी मजबूत बना ले, मगर माशी जमूद जो है, जहां आवाम को डिलीवर होना है, वो अवामी बेचैनी कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? और आप समझते हैं क्या निज़ाम के एक हिस्से को इस हकीकत का इदराक हो रहा है या वो उस जानिब बढ़ रहा है कि ये बोझ यहाँ से आगे उठाना मुश्किल होगा और तब्दीलियों की ख्वाहिश होगी कहीं ना कहीं? नहीं, बोझ उठाना क्यों मुश्किल होगा?